شرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرے کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں، یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری یعنی میرا سینہ کھول دے، اس لیے کہ یہ جو سینہ ہے، اس سینے میں ہوتا ہے دل۔ انبیاء کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ کبھی سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں۔ قلوب انبیاء ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ وحی کا نزول جو ہے وہ قلوب پر ہی ہوتا ہے، اور قرآن تو پورا ہی قلب پہ نازل ہوا ہے، اور قرآن کی آیات اس قدر ہیں کہ اگر آپ تورات کو دیکھیں تو 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 احکامات ہیں۔ زبور دیکھ لیں تو آیات پر، کچھ کے آیات پر مشتمل ہے۔ انجیل تو یعنی اللہ کا کلام بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال بھی ہیں، لیکن یہ تمام کتابیں منسوخ ہوئیں جب قرآن آ گیا۔ تو قرآن تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، صرف تورات زبور انجیل نہیں، بلکہ صحف ابراہیم و موسیٰ، پتہ نہیں کتنے اترے ہیں صحیفے جو آپ جانتے ہی نہیں کس کس نبی پر آئے۔ تو اس لیے قرآن ضخیم ہے، لحیم ہے، عظیم ہے، تو اس لیے اس میں اب بہت کچھ موجود ہے۔ تو اب اس کا اترنا قلب پر، جب ہی سب نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، انکار سے مراد یہ کہ منکر نہیں تھے جو انکار کیا تھا، عرض کیا تھا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو قلب مصطفیٰ کتنا طاقتور ہے کہ جو ریزہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ قلب مصطفیٰ کتنا طاقتور ہے، جب قلب میں اتنی طاقت ہے تو وجود محمدی میں کتنی طاقت ہوگی۔ یعنی جو وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوا، اس نے بوجھ بھی، اس کا بوجھ نہیں، اس کو محفوظ بھی کیا، اور پھر کئی حفاظ پیدا کروا دیے جو قرآن لیے دل میں پھر رہے ہیں آج تک، یہ بیٹھے میں لیے بھی دل میں پھر رہے ہیں۔ آپ بھی حافظ ہیں عثمان صاحب؟ اچھا، اب باقی ہمارے صدیق راٹھوڑ صاحب کے صاحبزادے جو ہیں عطا المصطفیٰ جمیل راٹھوڑ، ان کا تو پورا گھر ہی ماشاءاللہ حافظ ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں آپ، تو یہ جو میں کہہ رہا تھا سینہ کھول دیں، خدا نہ خواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سینہ بند نہیں تھا، لیکن جب تمہید دعا ہوتی ہے، ایکچولی اس دعا میں کیا ہے، اس میں حضرت ہارون کو مانگا جا رہا ہے، اس میں حضرت ہارون کو مانگا جا رہا ہے کہ انہیں نبوت کے منصب پر سرفراز فرما دیں، اس میں ان کے لیے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، ہاں، چونکہ اور اللہ کروا رہا ہے، کیونکہ اللہ پہلے سے طے کر چکا ہے کہ حضرت ہارون کو نبی بنانا ہے۔ نبی پہلے سے طے ہوتے ہیں، نبی آفٹر ورڈ نامینیٹ نہیں ہوتے، پہلے سے نامینیٹ ہوتے ہیں۔ یوم الست نبی سارے نامینیٹ ہو چکے تھے، یوم الست سارے نبی نامینیٹ ہو چکے تھے، کیونکہ سب نے رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ایک عہد کیا تھا کہ تم اگر اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی مدد کرو گے، تو اس کا مطلب رسول موجود تھے جن کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہاں، حضرت آدم نے جب دعا مانگ رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو لنکونن پر جب پہنچے تھے تو انہوں نے آسمان کی طرف کہا، ان کو دیکھے تو آسمان پر اللہ کے ساتھ محمد لکھا ہوا نظر آیا، تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو قبول ہوگی۔ یہ نہیں مراد آبادی صاحب نے حاشیے میں لکھا ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں وہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا، اس لیے مولانا جامی نے کہا ہے اگر نام محمد رہا، جی جی جی، ہاں، یس، آدم، جی ہاں جی، نہ آدم یا ہاں، یہ ہے نا وصلی اللہ علی نورین ازو شد نور ہا پیدا، صلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب اوسا، زمین از حب اوسا، فلک از عشق اوشا، فلک در عشق اوشیدا، اگر نام محمد را نیاوردے شفیع، نہ آدم یافت توبہ، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از غرق نجینا، نہ نو از غرق نجینا، نوح از غرق نجینا۔ تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس نعت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ غالباً یہ وہ نعت تھی، وہ تنم نہیں تھی، یہ تھی، دونوں نعتوں پر شک ہے، کیونکہ ظاہر مفسرین کو نہیں، مورخین کو نہیں پتا، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک نعت پیش کرنے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھ، جو ہم تو تنم پڑھتے ہیں نا، ہاں ہم سمجھتے تنم ہے، مگر مورخین کہتے ہیں یہ تھی وہ۔ اس کا یہ شعر بہت بھاری ہے، یہ جو آپ نے پڑھا ہے ابھی، جو مقطع ہے، یہ بڑا خطرناک شعر ہے، اس میں تو بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے،
آدم یا فتح نہ نو از غرق نجینا. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. تو خیر، تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو قاری صاحب نے اس وقت تلاوت کی، رب اشرح لی صدری کو تو چھوڑ دیں، اس کا میں بتاتا ہوں. ویسر لی امری، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مقررین تقریر سے پہلے یہ پڑھتے ہیں. آپ کو تھوڑی پڑھنے کو کیا ہے، پتہ نہیں کیوں پڑھتے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. سب پڑھتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل. اور بھائی آپ کی زبان کی گریں کو آپ کیا پیغام حق پہنچانے جا رہے ہیں؟ آپ تو اپنی تقریر میں کسی کی مخالفت کریں گے، برائیاں کریں گے، کسی کو برا کہیں گے. آپ کو تو پڑھنی نہیں چاہیے تقریر سے پہلے. تقریر سے پہلے صرف ایک ہی بات کہنی چاہیے، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. بس آگے بات شروع کر دیں. اما بات اتنی لمبی ہاں ضرورت ہی نہیں ہے بس. لیکن میں نے دیکھا ہے لوگ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر رب اشرح لی صدری کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں حضرت موسیٰ نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، کیا کیا اٹھایا. ویسر لی امری جو تھا نا، میرا کام آسان کر دے. تو کام آسان کرنے کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ خطیب الانبیاء بھی تھے، جیسے کہ حضرت شعیب ہے. حضرت شعیب بھی خطیب الانبیاء. حضرت شعیب اپنے زمانے میں خطابت کرتے تھے، اور کیا ان کی گفتگو اور کیا کلام ہوتا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت شعیب علیہ السلام اتنے ضعیف العمر ہو گئے تھے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اور اپنے علاقے میں خطابت کا دور تھا. فرعون کے باپ کے بھی باپ کا دور تھا، اور حضرت موسیٰ ان کے پاس جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے نکلے اور جب ان کو جانا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہتے ہیں انہوں نے حضرت شعیب کے پاس ہی پہنچایا. جب بی بی صفورہ ملی ان کو، ہاں بی بی صفورہ وہاں پہ کوئی بیٹیاں تھیں ان کی. آپ یہ دیکھیں حضرت شعیب جو خطیب الانبیاء تھے ان کو اللہ نے صرف بیٹیاں تھیں ان کے پاس. تو بیٹیوں والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں بھائی. کیا باکمال مقرر ہو گئے جو حضرت موسیٰ کو یہ بتا رہے تھے کہ تم نبی ہو، اور تمہیں یہ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا لیکن بتا رہے نبی. پھر تم یہاں سے جاؤ، کوئی دور پر جاؤ، وہاں 40 دن گزارو. پورا آپ کو پورا حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اگر وقت ملے گا تو ان دنوں میں شبوں میں ذکر 2 شبیں تو بچی ہیں تو ہم ذکر کرتے ہیں. مجھے تو حضرت یوسف کا بھی کرنا تھا کیونکہ احسن القصص جو ہے قرآن میں حضرت یوسف کا قصہ ہے. احسن القصص. تو خیر زندگی رہی تو، کیونکہ اس بار ہماری جو نشریات ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دعوے سے. اور کیا دعا ہے یار حضرت یوسف کی، انت ولی جی یس ایگزیکٹلی. ہاں تو اسی لیے ہماری یہ نشریات میں نے بہت کی اپنی زندگی میں. نشریات 25 رمضان اس سے اچھی میں نے اب تک نہیں کی ہے، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں میں بہت گفتگو کی ہے، میں نے بہت باتیں کی ہیں، بہت نئے نقطے اور شزرے ہم نے اس کے اندر نکالے. تو یہاں پر ویسر لی امری میں حضرت ہارون کی طلب ہے. واحلل عقدۃ من لسانی، ابھی بتایا جاؤ. ہمارے یہاں جو ہے وہ بے ادب لوگ، بے ادب جو فطرتاً بے ادب ہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی. بھائی ایک تو میں ایک بات بتا دوں، اللہ کبھی عیب والے کو نبی بناتا ہی نہیں ہے. کیا بات، غیب والا عیب والا ڈھونڈتا ہی نہیں ہے. جو غیب والا ہے نا وہ ڈھونڈتا بھی ایسا ہے کہ جس کے عیب بھی غیب میں ہو، اللہ جس کے عیب بھی غیب میں ہو، کیونکہ اس میں عیب ہی نہیں ہوتے، بے عیب ہوتا ہے وہ. تو آپ نے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت دیکھ لی ہے، اپنے حکلاتی کی زبان کبھی نہیں دیکھی. مقررین نے حضرت موسیٰ کو کہہ دیا کہ نہیں لکنت نہیں تھی. حضرت موسیٰ کی زبان اقدس جو تھی اگر لکنت ہوتی تو کیا وہ رسول اللہ سے کلام کر سکتے تھے؟ اللہ. اور وہی روک روک کر انہیں کہتے کہ یہ کم کر لاؤ، یہ کم کر لاؤ، یہ کم کر لاؤ. یہ لکنت والے کا کمال نہیں ہوتا ہے. سب ایسی فضول باتیں، مطلب اتنے زبردست نبی ہیں. جاؤ جلال والے تھپڑ مار دیا تھا ملک الموت کے. اب بنی کلب کی بکریاں جو تھیں ان کے ہاتھ رکھا تھا، جس کو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بنی کلب کی بکریوں پر ہاتھ رکھا، جتنے بال میرے ہاتھ میں اتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. شب برات کی بات. اتنا شرم نہیں آتی معاذ اللہ یہ بولتے ہوئے؟ بھائی گر گئے وہ. ارے تجلی الہی کی میں تو کہتا ہوں تاب نہ لا سکی، یہ بھی نہ بولے. تجلی الہی سے آنکھیں خیرہ ہو گئی، بس ختم. کیا بات، ختم ہوئی بات. گر گئے، یہ ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا بات. اور نبی کبھی بے ہوش نہیں ہوتا ہے، نبی ہمیشہ باہوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی کبھی بے ہوش ہوتا ہی نہیں، باہوش ہوتا ہے. بے ہوش ہونا بھی ایک عیب ہے. عیب ہے تو عیب تو ہے ہی نہیں کسی نبی. اچھا تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ بڑے کمینے لوگ تھے جن کا نام
ایک تو کزن تھا جو کہ قارون تھا, وہ کزن تھا حضرت موسیٰ کا, چچا زاد بھائی تھا قارون, اور دوسرا جو تھا وہ سامری تھا. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ حضرت موسیٰ جب گفتگو کرتے تھے بیچ میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے تھے, اپنا جادو دکھانا شروع کر دیتے تھے. گوسالے سامری تو سب کو پتہ ہے, حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تو اس نے وہ سونے کی بھینس بنا لی تھی یا گائے بنا لی, جس کی پوجا ہو رہی تھی, وہی کلر جو ہے گائے کا. اس نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے گائے مانگی تھی وہ یہ ہے, سورہ بقرہ میں جو گائے کی قربانی کا, انہوں نے کہا یہ ہے وہ گائے. عجب سی باتیں کرتے تھے. تو ان کو حضرت ہارون ڈانٹ دیتے تھے, یہ جو وہ ڈر جاتے تھے. کوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا ان شیطانوں سے, جیسے کہ مثال کے طور پہ کیا آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت مکے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کسی اور صحابی کو نہیں بھیج سکتے تھے؟ حضرت عثمان کو کیوں بھیجا تھا بتائیں, سوال ہے. اور خود کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ اس لیے کہ سارے امیہ کے لوگ تھے, سارے امیہ کے لوگ تھے. تو حضرت عثمان کو اس لیے بھیجا کہ یہ بنو امیہ کے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا مکے میں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ خبر اڑی ہے تو انہوں نے کہا یہ ہاتھ عثمان کا میرا ہاتھ ہے, اب ہم بدلہ لینے کے لیے نکلیں گے. بیعت رضوان ہوئی تھی, حضرت عثمان تھوڑی دیر میں چلتے آ رہے تھے, تشریف لائے تھے. تو پھر تو اس کا مطلب نبی نہیں کر سکتے بھائی, نبی حکمت کے تحت لوگوں مقرر کرتے ہیں, یا نہیں ایسا ہے؟ آپ کیا حضرت بلال کو خود چھڑا کے نہیں لا سکتے تھے؟ ابو بکر کو بھیجا. بتائے نا مجھے, کیا رات کو امانت سپرد کر کے نہیں جا سکتے تھے؟ علی کو لٹایا. نہیں مجھے بتائے نا, سبحان اللہ. کیا عبداللہ ابن ابی کی قبر پر رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کرتا نہیں ڈالنا ہے, لیکن حضرت عمر سے کہلوایا. میں تو سب کی شان بیان کر رہا ہوں نا بھائی. اور نجاشی کے دربار اور کیا مریم کی تلاوت حضرت جعفر تیار ہو چکا ہے. اور کیا حضرت علی کو, کیا مولا علی کو یہ کہنا ضروری تھا؟ کیونکہ مولا علی کا ایسا مقام ہو گیا تھا کہ یہ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں ان کے بعد نبی نے تصور مقام ہی ان کا اتنا بڑا ہے. تو کہا کہ تجھے نسبت ہارون جیسی ہے, لیکن وہ نبی سے تو نبی نہیں ہے. یہ کہلایا کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے, اتنی بڑی بات کہنا تجھے میری نسبت, تیری نسبت ویسی جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. بہت بڑا مقام ہے مولا علی کا, یہ بہت بڑا مقام بے شک. اور تبوک کے موقع پر مدینے کی حفاظت کے لیے مولا علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بے شک. وہ یہ واحد جنگ تھی جس میں انہوں نے کہا, مولا علی نے کہا اب مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا جنگ یہاں بھی ہو سکتی ہے, یہاں کی حفاظت کون, اکیلا علی کرے گا پورے مدینے کی, اکیلا علی پورے مدینے کی حفاظت. تھوڑی دیر سے دیکھ سوچیں تو بھائی یہاں بھی حکمت تھی کہ انہوں نے کہا ان کو خاموش کرانے کے لیے حضرت ویسے کرنی کے پاس بھیجا, حضرت عمر کو بھیجا اور صحابہ کو بھیجتے تھے جی. لیکن چونکہ حضرت صدیق اکبر کو نہیں بھیج سکتے تھے, وہ اس مقام پر نہیں تھے کہ وہ دعا کراتے, وہ چونکہ صدیقین میں تھے, نبی کے بعد صدیقین ہے, اللہ پھر شہداء ہے. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو مقام بڑا بڑا مقام ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں, تو انہوں نے ان کو نائب بنوایا. تو یہ وحل العقدۃ من لسانی کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان کی گرہیں کھول دے, یعنی میرے ساتھ ایک اور بھی کسی کو مقرر کر دے کہ جو گفتگو کر سکے. ہاں میری گرہیں کھول دے, تاکہ میری گرہیں جو لگی ہے کہ میں ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتا. یہ جو دونوں کمینے ہیں, ایک سامری اور ایک قارون, ان سے بات کرنے کے لیے وہ تو ہارون, حضرت ہارون آ گیا, وہ زبان کی گرہیں کھل گئی. اور میری تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں, میں ہارون کے ذریعے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ میری بات. حالانکہ اس محفل میں یا اس مجلس میں یا اس قافلے میں یا اس قبیلے میں یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں کہہ سکتے, حضرت موسیٰ بھی ہم درود پڑھتے ہیں, حضرت ابراہیم کی حال ہے. تو کیا اس پورے قافلے کے اندر ان تمام لوگوں میں کیا یوشع بن نون نہیں تھے؟ وہ بھی نبی تھے نا, بالکل. تو یوشع بن نون بھی تھے, وہ بھی نبی. اور اسی دور میں حضرت یعقوب بھی, تو بہت سارے انبیاء تھے جی. کوئی تقریباً 27 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے. بھائی 70 نبی تو بنی اسرائیل نے ویسے ہی قتل کر دیے تھے, قرآن کہتا ہے 70 سے زائد نبی قتل کر دیے تھے. تو یہ تو قرآن کہتا ہے, جس پر وہ آپ یاد نہیں وہ جو واقعہ تھا جو پانی آتا تھا ہفتے کے دن, انہوں نے اس یعنی سبت کے دن میں انہوں نے گڑبڑ کی تھی, اور پہلے سے جمعے کو جال لگاتے تھے کہ مچھلیاں پکڑ لیں گے. اس میں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا اور ان کو بندر کی شکل کا بنا دیا گیا. پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں ادھر ہی رہتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دعا پڑھی. اب انہوں نے کہا میرا سینہ کھول دے, کیونکہ ان کو پتا تھا, ان کو معلوم تھا, وہ محمد مصطفیٰ کا تذکرہ سن چکے تھے, وہ جانتے تھے کہ 2 مرتبہ سینہ کھولا جائے گا سرکار کا.
اللہ بغیر کہے بغیر کہے کھولا جائے گا 2 مرتبہ. تم معراج پہ جاتے وقت بھی کھولا جائے گا. جی ہم نے بائی پاس آپریشن ہے جیسے ہوتے ہیں, آپ دکھائیں بائی پاس آپریشن کو ایسا کر کے. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ نبی کو یہ دعا نہیں کرنی تھی, ہمارے آخری نبی کو یعنی حبیب کو یہ کہنا نہیں تھا کہ میرا سینہ کھول دیا. اللہ نے کہا جہاں ہم نے تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا, تیرا کام آسان کر دیا, تجھ پر سے وہ بوجھ اتار دیا. کون سا بوجھ؟ یہ پیٹھ پر کون سا بوجھ تھا بتائیے؟ امت. پیٹھ پر کون سا بوجھ تھا؟ اللہ نے کس بوجھ کو یہاں مخاطب کیا ہے؟ جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی. یہ وہ اوجڑی تھی جو ان بدبختوں نے نبی کے وسلم کی پشت مبارک پر رکھی تھی, جس سے آپ سجدے میں جھکے رہے تھے اور اٹھ نہیں پائے تھے, تو بی بی فاطمہ نے آ کر اوجڑی ہٹائی. اور ہم جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی ہم نے بوجھ اتار لیا. وہ چاروں کے چاروں بدر میں مارے گئے. وہ چاروں کے چاروں بدر میں مارے گئے. پھر ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بند کر دیا. تو ایسی تھوڑی کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ قرآن کی تفسیر ہے وہ نعت اعلیٰ حضرت کی کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بند کر دیا. تمہارے لیے, تو اپنے لیے تمہارا ذکر بند نہیں کیا, تمہارے لیے تمہارا ذکر بند کر. کہ اپنے لیے کیا کریں؟ اپنے لیے تو ہمارا ذکر تم اتنا کر رہے ہو, اپنے لیے تو ہمارا ذکر تم اتنا کر رہے ہو کہ جب تم اپنا ہمارا ذکر کرتے ہو تو ہمیں کسی کی حاجت نہیں. ہم بے نیاز ہیں, ہم بے نیاز ہیں, کیونکہ ہمارے لیے ہمارا نبی کافی ہے ذکر کرنے کے لیے. وہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اور پھر اللہ نے خود کہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ کافی ہے. یہ ہمارے لیے نہیں کہا ہے جو ہم لوگ اپنی گاڑیوں میں لگا کے پھرتے ہیں بس میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ آپ کے لیے نہیں کہا تھا, رسول اللہ کے لیے کہا تھا. آپ کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. حضرت ابوبکر نے کہا تھا, آپ وہ کہہ رہے ہیں جو ابوبکر نے کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر, گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہو. تو آپ کو یہ کہنا ہے, آپ کو صحابی کے جملے کہنے ہیں. آپ نے تو قرآن کے جملے لکھ دیے میرے لیے اللہ کافی ہے. ہمیں یہی تعلیم. اور آخری بات یہ میں کہوں کہ دشواریاں آتی ہیں زندگی میں, اس کے ساتھ آسانی ہے. جس کو دشواری مل رہی ہے وہ سجدہ شکر ادا کرے, کیونکہ قرآن اس کے لیے بہت خوشخبری دے رہا ہے. بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے. اور جتنی دشواری ہوگی اتنی آسانی ہوگی. میں نے تو جب ہمیشہ دیکھا ہے جب میرے خلاف کوئی مہم چلی ہے اس کے بعد میں پرواز کرتا ہوں اوپر ہی جاؤں. بس تھوڑا سا ذرا صبر کرنا پڑتا ہے, تانے ذرا سننے پڑتے ہیں, باتیں ذرا سہنی پڑتی ہیں, نگاہیں دیکھنی پڑتی ہیں, شکی نگاہیں دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھ لیں, سن لیں, اس کے بعد آسانی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ تو دشواری دے ہی سی رہا ہے کہ آسانی آسانی. اور آخری اس کا نسخہ یہ ہے, جب تم نماز سے فارغ ہو تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے واسطے ان کو فالو مت کریں جو نماز پڑھتی اڑ جاتی ہے. دعا کے بغیر مسلے سے مت اٹھیے گا. دعا میں نے بہت ایک جملہ کہہ دیا ہے, دعا کے بغیر مسلے سے مت اٹھیے گا. چاہے ایک جملے کی دعا ہو, لیکن اللہ سے مانگو گے نہیں نا, وہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ ایک ہی بات سے ناراض ہوتا ہے کہ تم اسے مانگتے نہیں. مانگو اس سے, مانگو. اور ہے کون دینے والا بھائی؟ ہے کون ہے بتاؤ نا یار, کون دے گا؟ خدا کے سوا کون دے گا؟ ہے اللہ. تیرے سوا کون دے گا؟ کوئی نہیں تیرے سوا دینے والا. تو اللہ سے مانگو, ضرور سے مانگو, اور جو بھی دل میں آئے مانگو, بس مانگ کے اٹھو. یا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے بھائی, یہی مانگ لو چلو, لیکن مانگ کر اٹھو. ایسے مسلے سے مت اٹھ جاؤ. جو لوگ اٹھ جاتے ہیں بس ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھ لی, وہ دعا تھی. وہ دعا نہیں ہے, وہ نماز کی دلہن ہے. الدعاء مخ العبادہ, وہ نماز کی دلہن ہے. الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے. چلو مغز کہہ دیا, میں تو دعا کی دلہن کہہ دیا. جب قرآن میں ہم سورہ رحمان کو روس القرآن کہہ سکتے ہیں, قرآن کی دلہن کہہ سکتے ہیں, تو دعاؤں کی دلہن بھی تو ہو سکتی ہے نا کوئی. دعاؤں کی دلہن الفاتحہ ہے. الفاتحہ نماز کی, اب جب تک آپ نماز میں وہ شامل نہیں ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوتی. لیکن وہ دعا نہیں ہے خالی, وہ تو اعادہ ہے, تجدید ہے, تجدید عہد وفا ہے, تجدید عہد وفا ہے. اصل دعا وہ ہوتی ہے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے دل سے کہہ رہے ہیں اللہ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوں, پروردگار میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے مجھ کو یاد رکھا مشکل میں پھنسنے پر, جاؤ اس کی تمام مشکلیں آسان. اللہ اکبر. تو بس یہ بات کہنی تھی میں نے. اور یہ کہ اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. وفا لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.